خاور ممتاز انسانی حقوق کی رہنما، عورتوں کے حقوق کی علمبردار، استاد اور مصنفہ محترمہ خاور ممتاز 29 جون سن 1945 کو کراچی کے ایک روشن خیال علمی گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ اردو کے ممتاز ادیب عظیم بیگ چغتائی خاور ممتاز کے نانا تھے، جو عصمت چغتائی کے بڑے بھائی تھے۔ خاور ممتاز نے مختلف شہروں میں ابتدائی تعلیم کے بعد کراچی یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایم اے کیا۔ وہ 10 برس تک یونیورسٹی میں استاد رہی۔ کم عمری ہی سے سیاسی شعور کی حامل خاور ممتاز نے عورتوں کے سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق کی جد و جہد شروع کی۔ سن 1975 میں شرکت کا اور سن 1981 میں ویمن ایکشن فورم کی بانی ارکان میں شامل تھیں۔ ضیاء آمریت کے دوران عورتوں کے خلاف امتیازی قوانین کی مزاحمت میں پیش رہی۔ سن 1988 میں فریدہ شہید کے اشتراک سے وومن آف پاکستان 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیک کے عنوان سے کتاب لکھی۔ اس کتاب پہ انہیں وزیر اعظم کی طرف سے اعزاز دیا گیا۔ 12 کتابوں اور تحقیقی مقالوں کے مصنف ہونے کے علاوہ بے شمار تحقیقی اور تمدنی اداروں سے وابستہ ہیں۔ سن 2013 سے سن 2019 تک نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن کی سربراہ رہی۔ سن 2006 میں انہیں قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں وجاہت مسعود ہوں، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں انسانی حقوق کی رہنما، عورتوں کے حقوق کی علمبردار، استاد، مصنفہ محترمہ خاور ممتاز صاحبہ سے۔ آداب۔ آپ کا تعلق اس نسل سے ہے جنہوں نے ہماری آزادی کے ساتھ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ آنکھ کھولی، تو جو پاکستان آپ نے ایک کم عمر بچی کی حیثیت سے دیکھا، تعلیم میں، معاشرت میں، سیاست میں، آپ کے خیال میں کیا وہ آج کے پاکستان سے مختلف تھا؟ میرے خیال میں تو بہت مختلف تھا۔ جب بچپن میں مجھے نہیں یاد کہ کسی قسم کا فکر اور ڈر محسوس ہوتا ہو۔ اسکول جاتے تھے، پیدل بھی چلے جاتے تھے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ اب آج کل کے ماحول میں آپ بچے کو باہر، اور لڑکیوں کو خاص طور پہ باہر نکلتے ہوئے آپ کو 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے، اور کسی نہ کسی کے ساتھ بھیجنا پڑتا ہے۔ وہ جو ایک محفوظ اور تحفظ کا جو احساس تھا، جو کہ کبھی ہمیں غیر محفوظ سمجھا ہی نہیں ہے، کم از کم بڑے ہوتے وقت تو مجھے بالکل نہیں یاد۔ جی، جب تک کہ ہم کالج یا اس کے بعد کی بات کریں تو دوسری ہے، لیکن بچپن میں تو مجھے کوئی خوف، ڈر، ایک کھلی سی فضا ہوتی تھی۔ شاید اس وجہ سے بھی کہ میرا بچپن تو بہت ایسی جگہوں پہ ہمیں موقع ملا جانے کا، پورے پاکستان میں، کے پی میں بھی، ہم مردان میں رہے، میرے والد ہم لوگوں کی۔ اور پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا جب آپ کا ٹرانسفر ہوتا تھا پورا گھر چلتا تھا، یہ نہیں تھا کہ اکیلے والد صاحب چلے جائیں جا کام کرنے اور بیوی بچے کہیں اور ہو، ہم سب ساتھ جاتے تھے۔ سب سے پہلے جو مجھے یاد ہے، یادداشت، وہ ہے اکاڑا کی، جب اسکول بھی نہیں جاتی تھی۔ اور اس کے بعد مردان میں 3-4 سال ہم رہے، اس کے بعد لاڑکانہ بھی رہے 1 سال، جہاں پر کوئی ایسا اسکول نہیں تھا، میونسپل اسکول میں اماں نے ہمیں بھیج دیا وہاں پر کہ اسکول تو جانا ضروری ہے۔ اور پھر کوئٹہ میں اصل میری تعلیم کا جو مجھے سب سے اچھا وقت تھا وہ کوئٹہ کا، جہاں پر گھر سے ہم پیدل اسکول جاتے تھے، کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی، اور آتے بھی تھے۔ اور پھر باقی جو ہے ہائی اسکول اور کالج اور یونیورسٹی وہ کراچی میں، اس میں تھوڑا سا تبدیلی آتی دیکھی، جیسے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور ایک زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے سڑکوں پہ۔ ایک لڑکی کو 16، 17، 18 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس وقت ذرا ایک اپنے ایک شناخت سی بھی محسوس ہونے لگتی ہے کہ آپ لڑکی ہیں، لوگ آپ کو احساس بھی دلواتے ہیں۔ لیکن ایک ماحول، فضا میں ایک آزادی سی تھی، وہ اب ہمارے تحفظ تھا، اور ہم آج کے بچوں میں وہ نہیں دیکھتے ہیں۔
ان کے ماں باپ میں بھی نہیں دیکھتے، ہر وقت ان کو ایک خدشہ سا لگا رہتا ہے کہ محفوظ ہیں کہ نہیں، سڑک سے ٹھیک طرح جا سکیں گے، کوئی تنگ تو نہیں کرے گا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی. اس طرح کا ماحول نہیں تھا وہ. 60 کی دہائی میں آپ اپنی یونیورسٹی کی تعلیم پوری کر لی تھی، ہاں بالکل. اور پوری دنیا میں وہ ایک بہت تبدیلی والے برس تھے. بہت سی تحریکیں چل رہی تھیں، سول رائٹس موومنٹ بھی چل رہی ہے، عورتوں کے حقوق کی تحریک چل رہی ہے، ویتنام کی لڑائی کی مخالفت ہو رہی ہے، طالب علموں کی تحریکیں چل رہی تھیں. یہ ٹھیک وہ زمانہ تھا جب ہمارے ملک میں اچانک سے ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوان، سیاسی طور پہ باشعور خواتین ابھری، کیونکہ اس سے پہلے عورتوں کا کردار زیادہ فلاحی نقطہ سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ وہ خواتین تھیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ رائٹس بیسڈ، حقوق کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کا ان کا فیصلہ تھا. نام میں اسی نہیں لے رہا کہ کوئی نام رہ جائے تو پھر ناانصافی ہو جاتی ہے، تو لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایک لمبی فہرست ہے. پاکستان میں جو طالب علموں میں ایک ولولہ سا اٹھا تھا، وہ میرے خیال سے لوکل حالات کا اس پہ زیادہ اثر تھا. مارشل لاء کا زمانہ تھا، ایوب خان کا زمانہ تھا، اور اس وقت کالے قوانین کی بھی بات ہو رہی تھی، اسٹوڈنٹ یونین پہ بھی پابندیاں ہو رہی تھیں. تو اس وقت اور ایک مارشل لاء اور آرمی کی جو ایک فضا میں تھوڑا سا تنگی تو تھی. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت پریس کے اوپر کافی پریشر بھی تھا. تو یہ میرا خیال ہے اس وقت ہمارے ہاں باہر کے کا بھی اثر ہوگا جو وہاں پر ہو رہا تھا، یورپ میں ہو رہا تھا، خاص طور پہ ویتنام کے خلاف ہو رہا تھا، اس کا بھی اثر ضرور تھا. لیکن ایک اپنے بھی ماحول میں حالات ایسے تھے کہ ایک کیا کہیں گھٹن سی ہو رہی تھی لوگوں کو، اور یہ سب مل کے پھر ایک وہ شروع ہوا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو 65 کی وار ہوئی، اس کا بھی اثر لوگوں پہ ہوا. اور اس کے بعد جو ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی، ایک سیاسی ایک جھنجھوڑا، ایک سارے معاشرے میں ایک جھنجھوڑا تو ہو گیا تھا نا اس وقت. تو یہ ساری چیزیں مل کے وہ ایک گلوبل لیول پہ بھی ایک ایسا ماحول تھا، اور یہاں پر بھی تعلیمی اداروں میں ہم دیکھتے ہیں. اور پھر ایک اس وقت آپ کا لیفٹ کی تحریک بھی میں بھی اس کو جان تھی. جی ہاں بالکل یہ وہ وقت تھا. ٹریڈ یونینز بھی تھیں، اور کافی مضبوط قسم کی ٹریڈ یونینز تھیں. ریلوے کی، پی آئی اے کی یونین بہت، اور دوسرے انڈسٹریل ورکرز کی. یہ سب چیزیں ایک ماحول تھا، اور اس پہ جو اس پہ قدغن لگائی جا رہی تھی، اس کے خلاف ایک وہ بھی بغاوت کا بھی ایک عنصر ہوتا ہے، وہ تھا. لیکن میں اگر اپنی بات کروں تو میرا تو بہت ہی شیلٹرڈ قسم کا گھر تھا. مطلب یونیورسٹی جاؤ اور آ جاؤ، اور پڑھائی پہ زیادہ زور دو. میرا خیال ہے میری اپنی جو سیاسی شعور ہوا ہے وہ جب بھٹو صاحب آ گئے ہیں، پیپلز پارٹی بن گئی ہے، اور لاہور میں آ گئی تھی جب تک میں شادی ہو کے، تو یہاں پر ایک قوری ماحول بن رہا تھا. جی تو اس کا جو امپیکٹ تھا وہ تو بہت زبردست قسم کا امپیکٹ تھا. آپ جا فرما رہی ہیں، پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں عوام کو ایک فریق کے طور پہ سامنے آنے کا موقع ملا تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ عورتیں اس پورے ماحول سے الگ تو نہیں رہ سکتی تھیں. بالکل بالکل. محترمہ خاور، آپ ایک بہت قابل قدر ادارے شرکت گاہ کی سربراہ ہیں. تھی اب نہیں کیونکہ میں جب کمیشن چلی گئی تو اس وقت میں نے شرکت گاہ کو چھوڑنا. جب نیشنل کمیشن گئی تو اس وقت شرکت گاہ کو چھوڑ کے پھر گئی. تو وہ 28-30 سال تھی، اور اس کے بعد ابھی بھی ہے، لیکن وہاں پر میں اب اس طرح کام نہیں کر رہی. شرکت گاہ کی بنیاد رکھی گئی 1975 میں جی، اور یہ عورتوں کا عالمی سال بھی تھا. بالکل. اور ہمارے ملک میں اس برس بھی I was young but I recall کہ 8 مارچ 1975 کو راولپنڈی میں عورتوں کے جلسے پہ لاٹھی چارج ہوا تھا. یہ جو شرکت گاہ ہے، اس کا بھٹو صاحب کے زمانے میں قائم ہو جانا، کیونکہ ضیاء الحق صاحب کے جو ریٹروگریسو لاز تھے تو بعد میں آئے، 78 وغیرہ میں آئے،
تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادارہ یہ پرو ایکٹیو انیشیٹو تھا، یہ ری ایکشن میں نہیں تھا۔ بالکل۔ آپ کے خیال میں اس ادارے کو قائم کرتے ہوئے کیا محرکات کار فرما تھے؟ اچھا، میں تو اس فاؤنڈنگ گروپ میں نہیں تھی، لیکن مجھے معلوم تو ہے کیونکہ تاریخ اپنی تنظیم کی تو بہت اچھی طرح سے یہ ہوا تھا کہ 1975 عورتوں کا عالمی سال تھا۔ یہاں پر جو خواتین جو کم عمر تھیں یا پڑھائیاں ختم کر کے، کچھ لوگ باہر سے آ رہے تھے، کچھ یہیں پر تھے، ان کو ایسا لگا کہ جو تنظیمیں عورتوں کی ہیں اس میں ان کی جگہ نہیں بن رہی تھی۔ وہ سب فلاحی تنظیمیں تھیں، جی ہاں، فلاحی تنظیمیں تھیں، اچھی بڑی بڑی تنظیمیں تھیں، اچھا کام بھی کر رہی تھیں، لیکن ان خواتین کو، یہ چھوٹا سا ہی گروپ تھا جب تو، کہ ان کو اس میں اپنی جگہ محسوس نہیں ہوئی، کہ اس میں عورتوں کی آواز انہیں نظر نہیں آئی۔ اور اس حوالے سے پھر یہ کم عمر لڑکیاں تھیں، سب پروفیشنل تھیں، یہ بڑی بات ہے، جرنلسٹ بھی تھیں، کوئی پڑھا رہا تھا، کوئی، تو ان لوگوں نے مل کے یہ ادارہ بنایا کہ، اور یہ پہلا ادارہ ہے جو کہ خواتین کے نظریے سے ہوا، کہ عورتوں کی جو بھی حالات ہیں ان کو کیا چاہیے اور کس طرح سے وہ سوچتی ہیں اور وہ کہاں پر اپنا مقام دیکھتی ہیں، اس طرف سے شروع ہوئے، جس کو اب ہم کہتے ہیں فیمنسٹ اصل تنظیم تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ عورتیں جہاں بھی ہیں، جیسی بھی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا ہے اور ان سے سن کے اور ان کی آواز لے کے آگے بڑھ۔ بنیاد اس کی یہ تھی۔ بنیاد کراچی میں رکھی گئی تھی؟ نہیں، اسلام آباد میں تھی۔ اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں تھی، انفارمل گروپ تھا یہ لوگ تھیں، وہ خواتین سب کی سب آگے چل کے اچھے اچھے عہدوں پہ بھی ہوئیں۔ اس میں آبان پارسی ہماری دوست وہ تھیں، آبان مارکر کے کوئٹہ کی، یہ لوگ تو پلے بڑے تھے، وہ تھیں، نجمہ صادق تھیں، جی ہاں، نجمہ صادق تھیں، اور بھی ایک شاہدہ اصفر اب کہلاتی ہیں، شاہدہ اکرام تھیں جو کہ پھر بعد میں UN میں چلی گئیں، اور ایک اور ان کی 2-3 اور لوگ بھی تھے۔ صحیح۔ ان لوگوں نے مل کے بنایا تھا، اور پھر رجسٹر کراچی میں ہوا۔ 1 سال کے بعد انہوں نے وہاں 1-2 سال لڑکیوں نے کام کیا، اور پھر ری لوکیٹ ہوئیں، اور کراچی میں جا کے انہوں نے اس کو رجسٹر کیا، اور پھر وہاں سے پھر آہستہ آہستہ، اور انفارمل گروپ پہلے تھا، سالوں تک وہ انفارمل رہا، نہ دفتر کھولا، ایک دوسرے کے گھروں میں مل کے میٹنگز کرتے تھے، اور جو ایک پاکستان میں شاید پہلی دفعہ ایک کلیکٹیو کے طور پہ ابھرائی ہے، جس میں کہ کوئی لیڈر نہیں تھا، نہ کوئی اس کا فارمل سٹرکچر تھا کہ یہ صدر ہیں تو یہ ٹریجرر ہیں۔ مجھے یاد ہے میں سنتا تھا اور جب وہ میاں میر والے آفس میں آتے تھے تو شرکت کا کلیکٹیو ہی کہا جاتا تھا۔ بالکل کلیکٹیو کہلاتا تھا۔ آپ نے نام لیا محترمہ نجمہ صادق کا، جو ہماری بہت صف اول کی صحافی بھی تھی، ان کے بارے میں بہت کم معلومات ہے، حالانکہ ابھی ان کا 2015 میں انتقال ہوا۔ کچھ بتائیے ہمیں ان کے بارے میں، کچھ کم معلوم ہے۔ وہ آخری وقت تک فعال تھیں، اور وہ ان کا جو ہے نا ایک بہت گہری نگاہ تھی، جو مختلف جو ہمارا نظام ہے اور اس کا جو سٹرکچر کیا ہے، اس میں کلاسیں کیسے کام کرتی ہیں، کون بااختیار ہے، کون بے اختیار ہے، اور کس طرح ساری دنیا کا جو نظام ہے اس میں ہم کہاں پر فٹ ہوتے ہیں۔ تو امپیریلزم پہ کون، یہ ہماری جو زندگیاں اصل میں کون چلا رہا ہے، گلوبل اکانومی پہ، انوائرمنٹ پہ، ان کا تو بہت ہی گہری نظر تھی، اور انہوں نے بہت نہ صرف آسان زبان میں، یہ بہت مشکل تصورات تھے، وہ سب انہوں نے بہت اچھی طرح قلم کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو، اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔ دوسرے ساتھ اس کے علاوہ ایک ان کی جو ایک سوچ اور ایک نظر تھی حقوق کے حوالے سے، اور اس کے نیچے کیا چیزیں کار فرما ہیں اس کے اوپر انہوں نے اتنی اچھی چیزیں بنائی اور لکھی شروع دن سے، اور کوشش یہ ہوئی کہ ایسی چیزیں سامنے لائیں جس سے کہ عورتوں کی زندگیاں اور فعال ہو، ان کی آواز بہتر ہو۔ Who runs the world? بالکل who kills us بالکل۔ اچھا، اور پھر جو نئی چیزیں ہیں جی ایم اوز، یہ جو جینیٹک سیڈز ہیں اس کے اوپر، کاٹن پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، ان کی تو بہت ہی گہری نظر تھی۔ اور ہم لوگوں کو تو انہوں نے سمجھو ہمیں بہت اکثر جو ایک تعلیم کا جو عنصر ہے ہم لوگوں میں بھی انہوں نے وہ ہم انکلکیٹ کیا۔ بالکل۔ اور ساتھ میں انہوں نے کچھ ڈاکیومنٹریز بنائی جو کہ بہت ہی عمدہ ڈاکیومنٹری، جو کہ پیپلز ہسٹری کی طرح، اور وہ ڈاکیومنٹریز ابھی بھی بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں ایجوکیشن میں۔ انہوں نے کہ کیا ہوا ملک میں، جو غریب ہے اس کا کیا ہے، عورتوں کو ایک ان کی بہت بڑی جو کیمپین جو ہم لوگوں نے کافی آگے تک بھی لے گئے کہ ہر عورت کو 1 ایکڑ زمین دے دو تو فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی انشور ہو جائے گی، عورت کے نام پہ ہو، اور اس کو طریقہ کار، اس کو جو مدد ہوتی ہے وہ مل جائے، تو ہر گھر کا کھانا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ باتیں وہ 70 کی دہائی میں کر رہی تھیں، بالکل۔ جس کے آخر پہ ضیاء صاحب تشریف لائے اور امتیازی قوانین آئے۔ کیا یہ رائے درست ہے کہ جنرل ضیاء صاحب نے جو عورتوں کے بارے میں ویمن اسپیسیفک ڈسکریمنیٹری لاز انٹروڈیوس کیے، انہوں نے پورے ملک کو قدامت پسندی کے راستے پہ ڈال دیا، اس کا تشخص بدل دیا؟ بالکل بالکل۔ دیکھیے، اگر ہم دیکھیں اپنی تاریخ کو عورتوں کی موومنٹ کے حوالے سے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں ان کی شمولیت سیاسی عمل میں بھی ہوئی، اور اکثر سیاسی پارٹیوں، سیاسی لیڈر کے کہنے کو عورتوں کو شامل کیا گیا۔
قائد اعظم سے لے کے اس کے بعد تک جب بھی ضرورت ہوئی عورتیں موبلائز ہوئی، ان کے لیے جگہ بنی. لیکن ضیاء صاحب جب آئے اور انہوں نے تو، اور ایک جو اگر دیکھیں تو ٹریجیکٹری بہتری کی طرف تھی عورتوں کی، کالج کھلے لڑکے کے، بالکل جب تک انہوں نے آ کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، عورتوں کا جو مقام ہے اس کو کم کرنے کی، اس کی حیثیت کو کم کرنے. تو یہ ایک بہت ہی بڑی ایک تبدیلی تھی. اور ملک میں قدامت پسند لوگ بھی تھے اور ترقی پسند بھی لوگ تھے. جو قدامت پسند لوگ تھے ان کے ہاتھ مضبوط ہوئے. اور اس لیے اگر ہم دیکھتے ہیں جو اس کے بعد جو عورتوں کی تحریک ہے وہ ریزسٹنس کی تحریک ہے. جی وہ ریزسٹنس کی ہے. وہ اس بات میں عورتیں آرام سے نہیں بیٹھی تھی کہ ہماری بہتری ہوتی رہے گی، حکومت کو ہمارا خیال ہے ہمیں بہتری کی طرف لے جائے گی. لیکن وہاں پر ہمارا ایک سٹاپ نظر آتا ہے. ریاست نے باقاعدہ طور پہ دھکیل دیا اور اب پیچھے انڈوس کر دیا کہ آپ اگر سیکنڈ گریڈ سٹیزن بناتے پورے معاشرے کا تانا بانا بدل جاتا ہے. بالکل بدل دیا. اور پھر اس کو اس طرح سے کیا کہ نہ صرف قدامت پسند لوگوں کے ہاتھ مضبوط کیا، آپ نے تعلیم کا انداز بھی بڑھتا. جی میں جس وقت ضیاء الحق صاحب آتے ہیں تو میں یونیورسٹی میں تھی، پنجاب یونیورسٹی. جی وہاں پر میں کام کر رہی تھی. ان کے آتے ہی 20-22 جو پروفیسران تھے یا تو نکال دیے گئے یا ٹرانسفر کر دیے گئے. محترمہ خاور ممتاز سے ہماری گفتگو جاری ہے، لیکن ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. واپس آئیں گے، انہی موضوعات پہ بات آگے بڑھائیں گے. پروگرام صد رنگ میں وجاہت مسعود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں انسانی حقوق کی رہنما محترمہ خاور ممتاز سے. آپ کو 1983 میں یونیورسٹی میں تعلیم دینے سے روک دیا گیا تھا. انہوں نے اس طرح نہیں روکا. اس طرح ہوا کہ مجھے شو کاز نوٹسز آنا شروع ہو گئے. اچھا. یہ ہوا کہ میں تو جب ویمنز ایکشن فورم بنا تو یہ خواتین محاذ عمل، یہ حدود آرڈیننسز کے خلاف بنا تھا. ریزسٹنس ریئیکشن نہیں تھا. تو اس کے بعد میں تو ایکٹیو اس میں ہو گئی. بنا یہاں پر 1981 میں لاہور میں اس کا چیپٹر کھلا، کراچی میں اس سے تھوڑے 1 مہینے پہلے کھلا تھا. اس ایکٹیویزم میں یونیورسٹی کو تو نہیں پسند آئی، تو مجھے شو کاز نوٹس آیا کہ آپ کیوں گئی، آپ نے حکومت کے خلاف کام کیا. خیر اس وقت تو جواب دے دیا. میں نے اپنے وکیل صاحب سے کہا کہ دوست سے، کہ تھوڑے دن کے بعد پھر ہو گیا، پھر اخباروں میں آنا شروع ہو گیا. تو پھر میں نے ریزائن کر دیا. میں نے کہا کہ میں اس گھٹن میں کام نہیں کر سکتی کہ میرے ہر قدم پہ مجھے روک کے پوچھا جائے کیوں کر رہی ہو. تو میں نے وہ ریزائن کر دیا. اور وہ عجیب سے 2 سال گزرے، کیونکہ کام کرنے کی بھی عادت ہو گئی تھی. 10 سال تقریباً یونیورسٹی میں کام کر رہی تھی. لوگوں نے مجھے، بہت ساتھیوں نے کہا کہ ریزائن نہیں کرو، اب تو تمہارے پروموشن کا وقت ہو رہا ہے. لیکن اس سے بس ریزائن ہی کر دیا. یہ ہمارے محترم ڈاکٹر مہدی حسن مرحوم، جب انہیں عدالت میں لایا گیا کہ جی آپ سیاسی کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا بطور ایک استاد کے یہ میرے کام کا بنیادی حصہ ہے کہ میں نوجوانوں کو جو ہے وہ سیاسی شعور دوں. اردو ادب میں صف اول کی فکشن رائٹر اسم چغتائی، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو وہ آپ کی نانی ہے. ہاں جی، ہمیں نانا کی چھوٹی بہن. نانا کی چھوٹی بہن. اور وہ نانا وہ عظیم بیگ چغتائی تھی. جی جی، بہت بڑے طنز نگار، اور وہ اپنے زمانے سے بہت آگے کی سوچ فیمنسٹ رکھنے تھے والے وہ. کمال کے فیمنسٹ تھے. بہت. کمال کے فیمنسٹ تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے گھرانے میں عورتوں کی تعلیم اور روشن خیالی کی روایت اب قریب 1 صدی کی ہے. بالکل بالکل. آپ کی رائے میں عورتوں کو آگے بڑھانے میں اور ان کی صلاحیتوں کو ریئلائز کرنے میں، اجاگر کرنے میں کیا کردار ہو سکتا ہے کسی گھرانے کے مردوں کا؟ اول تو مردوں کا جو ہے کردار، جو بیوی یا گھر میں لڑکیاں ہیں ان کو ان کی اپنی حیثیت اور ان کی اپنی سوچ کو کھل کے بڑھنے دیں اور اظہار بھی کرنے دیں. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. دوسرے ان کو مواقع پورے ملنے چاہیے نا، تعلیم کے بھی
اور ان کو اگر ان کا شوق ہے کچھ تو ان کو شوق کو پرسیو کرنے کا بھی ہونا چاہیے، موقع ملنا چاہیے. ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہو گیا کہ عورت کی ہر بات کو ایک شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ جا بے جا شک جو ہے نا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جو ایک حیثیت و کردار اور ایک گھٹن ہو جاتی ہے ایک عورت، لڑکی کی عورت کی. اصل میں تو یہ ساری باتیں جس وقت وہ لڑکی بڑی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کے لیے بہت اہم ہے کہ اس کی آواز بھی سنی جائے، اس کو موقع بھی دیا جائے، اس کو سپیس دی جائے سوچنے کی، کرنے کی. ضروری نہیں ہے کہ اسے جس چیز کا شوق نہیں ہے آپ اس کو زبردستی وہی کرائیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ یہی پڑھیں، آپ کھانا پکانا ضرور سیکھیں. کوفتے کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ مطلب اس قسم کی چیزیں. گول روٹی والا مسئلہ، مطلب جو ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ جہاں تک ہو سکے جس کو شوق ہو تو اس کو ضرور کرنا ہے. تو ایڈورٹیزمنٹس جو آتی ہیں ان میں جو ہے وہ ایک بزرگ نما میرے جیسا بوڑھا آدمی بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ بہو کی تعریف اس بات پہ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ کھانا بہت اچھا بنایا. جنوری 1988 تھا جب ایک کتاب آئی، ویمن آف پاکستان، 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیک. لکھی آپ نے تھی، میں نے فریدہ میری دوست، انہوں نے ایڈٹ کی تھی. فریدہ شہید نے ایڈٹ لکھی تھی. ہم دونوں نے مل کے لکھی تھی، کو آتھر کی تھی. ہم لوگ کو آتھر ہیں اور ہم نے چیپٹرز ڈیوائیڈ کر لیے تھے، پھر مل کے. درست ہے. اور وہ کتاب جو ہے وہ پاکستان کی عورتوں کی تاریخ کے ضمن میں ریفرنس بک کے طور پہ دیکھی جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج ہم جب 2024 میں بیٹھ گئے ہیں، اب ہم 2 اسٹیپ فارورڈ کی سٹیج پہ ہیں یا 1 اسٹیپ بیک کے مرحلے پہ ہیں؟ کچھ ہمارا اب تو کچھ یہ لگتا ہے کہ ہمارا 1 اسٹیپ آگے ہوتا ہے تو 2 پیچھے ہوتے ہیں، یا کبھی 3 بھی ہو جاتے ہیں. ریورسل زیادہ ہے، ریورسل کا اٹیمپٹ زیادہ ہے، لیکن عورتوں میں ریزسٹنس کا جو ایک عنصر ہے وہ بڑھ گیا ہے. اب عورت جو ہے وہ ریزسٹ کرنا جان گئی ہے، جس کی وجہ سے اس پہ تشدد بھی شاید بڑھ گیا ہے. لیکن وہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا حق ہے، اس کو اپنے حقوق کا پہلے سے کے مقابلے میں زیادہ احساس ہو گیا ہے، زیادہ آگہی ہے. اور ظاہر ہے جہاں آگہی آتی ہے تو پھر وہ استبداد، ریپریشن بھی اسی ضمن میں بڑھتا ہے. یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے کافی کچھ گین بھی کیا ہے، ہم نے کیا ہے اور بہت کم عرصے میں کیا ہے. اور میرے خیال سے آگاہی جو ہے وہ سب سے بڑا میرا خیال ہے ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے. ایک حالانکہ ابھی بھی ساری ملک کی عورتوں کو شاید نہیں معلوم کہ ان کے حقوق کیا ہیں، لیکن پہلے سے کے مقابلے میں بہت زیادہ کو پتہ چل گیا. 2 چیزیں ہوئی ہیں میرے خیال سے. جی فرمائیے. 2 چیزیں یہ ہوئی ہیں کہ اس بات کا سب کو اعتراف ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم بہت ضروری ہے. جی اب یعنی آپ اگر کہیں بھی جائیں، ایک وقت یہ تھا، میں تو کیونکہ ہم ایکٹیوسٹ کے علاوہ ایک ریسرچر بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں، کہ ایک وقت تھا جب آپ کہتے تھے کہ لڑکیوں کی تعلیم ہونی چاہیے کہ نہیں، تو بہت سے لوگ کہتے تھے کیا فائدہ، گھر جا کے شادی ہو جائے گی، بچے اور گھر ہی تو کرنا ہوگا. لیکن اب آپ کو لوگ کہتے ہیں غریب سے غریب کہ ہم بیٹیوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرے جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس میں لڑکیوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے. جی ہاں، لڑکیوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے اور تعلیم کے ساتھ شاید تھوڑا بہتر کام کرنے کے موقع ہوتے ہیں. جب وہ کام کر کے آمدنی آتی ہے تو گھر میں وہ کافی ویلکم ہوتی ہے. گھر کی معیشت کے لیے، ایک گھرانے کے لیے ہر کی آمدنی اب تو میں بہت اہم ہو گئی. حالات ہیں اس میں وہ اس کے 10 20 25 ہزار بھی بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں، کنٹریبیوشن ہے. اور وہ اچھا اب لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جب وہ لڑکی کہتی ہے کہ اب میری مرضی بھی کسی چیز میں شامل ہے تو وہ نہیں دی جاتی اس کو اجازت. اور اسی وجہ سے ہم معاشرے میں وہ دیکھتے نا ایک سختی سی ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کو اپنی مرضی سے، چاہے وہ نوکری کی بات ہو، چاہے وہ کپڑوں کی بات ہو، چاہے وہ شادی کی بات، وہ کنٹرول جو ہے وہ ابھی لوگ رکھنا چاہتے ہیں. چوائس کے منطقے ہیں، زون ہیں، وہ ابھی ان کے لیے پوری نہیں کھلی. اور لڑکیاں، میں تو کہتی ہوں کہ اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دیتی ہیں اپنی چوائس کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے. اس وجہ سے
جو ایک معاشرے میں عورتوں کے حوالے سے جو ایک جنرلی ایک بڑھ گیا تشدد، وہ بھی ایک عام تعلیم یافتہ مرد آج سے 40 یا 50 برس پہلے کا، وہ آج کے تعلیم یافتہ مرد سے مجھے زیادہ مہذب معلوم ہوتا ہے۔ ویسے پورے معاشرے میں آپ تو میرے ساتھ اگری کریں گے کہ تہذیب کا فقدان ہو گیا۔ آپ زیادہ اس پہ زیادہ اپنا زور چلاتے ہیں، لیکن جو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ہر صوبے میں گھریلو تشدد پہ قانون موجود ہے، صرف فیڈرل لیول پہ نہیں ہے، اور وہاں پر 2-3 دفعہ لایا گیا ہے بل اور وہ نہیں آگے بڑھتا ہے۔ لیکن گھریلو تشدد کے اوپر اب بات بہت ہوتی ہے، بات بہت ہوتی ہے، اور اس کو اب شرمندگی بھی شاید لوگوں کو ہونے لگی ہے کہ اگر پتہ چل جائے لوگوں کو کہ ان کے گھر میں فلاں کے گھر میں گھریلو تشدد ہوتا ہے۔ ایک بات جو بہت اہم میں یہاں کہوں گی وجاہت، وہ یہ ہے کہ جب زنا آرڈیننس آیا اور جنرل ضیاء کے جو قوانین آئے، تفرق جو کرتے ہیں، بہت ڈسکرمنیشن جو کرتے ہیں، امتیازی قوانین ایک کے بعد ایک آ رہے تھے، اور ایک پالیسی لیول پہ بھی آ رہا تھا، جی ہاں، ایک سمبولک لیول پہ بھی بہت تھا کہ آپ ٹی وی پہ بغیر سر ڈھکے نہیں آ سکتے، تو آپ یہ نہیں پہن سکتے، اور کہاں جا سکتے ہیں اور کہاں نہیں جا سکتے۔ یہ سب جو چیزیں ہیں، اس سے ایک دم سے ایک خواتین کو بھی لگا، میرا خیال ہے کم از کم شہری خواتین کو خاص طور پہ، کہ ایک دم سے ان کو کسی اور نظر سے دیکھنے لگے لوگ۔ سیکنڈ کلاس سٹیزن قرار دے دے گا، گواہی آدھی ہے، اور سڑک پہ برا بھلا کہنا یا لباس پہ تنقید کرنا اس کو روا سمجھا جانے لگا۔ بالکل، یہ کہ سمجھتے یعنی بہت سے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان کا حق ہے، پریویلیج ہے ان کی کہ وہ یہ کر سکتے، اظہار کر سکتے ہیں ایسا۔ پہلے بہت سے لوگوں کو برا بھی جو لگتا تھا وہ اس طرح اظہار نہیں کیا جاتا۔ جی درست فرمایا۔ جو میں بات یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس دوران میں اب اس وقت تک گھریلو تشدد کو لوگ چھپاتے تھے، جی ایک دم سے اب کرائمز اگینسٹ ویمن کر کے باہر آنا شروع ہوا۔ جی، اس کے بعد تو پھر تو انٹرنیشنلی بھی ڈومیسٹک وائلنس ہوئی، سب چیز سب سامنے آ گئی۔ اب وہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اور ایک دفعہ جب سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر سوال بھی اٹھتے ہیں، قوانین بھی بن جاتے ہیں، لیکن سوچ بدلنے میں ہمیشہ ایک 10 سال کا گیپ ہوتا ہے۔ حالیہ برسوں میں جو میری اور آپ کی بیٹیوں کی نسل ہے، انہوں نے ایک عورت مارچ کے نام سے ایک انیشیٹو لیا ہے۔ ان کا لب و لہجہ میری آپ کی نسل کی جو زبان تھی، جو ڈکشن تھا، جو اس سے مختلف ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ارتقاء ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے اس؟ میری رائے تو یہ ہے کہ یہ ایک تو شعور زیادہ ہے، احساس زیادہ ہے۔ یہ والی بچیاں جو ہیں ہمارے مقابلے میں زیادہ دنیا داری ان کو کرنی پڑ رہی ہے، کام بھی کرتی ہیں، پروفیشنلز ہیں، کمپیٹ کرتی ہیں، اور وہ خاموش نہیں رہنا چاہتی۔ جی، اور یہ میرے خیال سے بہت بڑی بات ہے، زیادہ کیٹیگوریکل ہے، بہت کیٹیگوریکل ہے۔ اور دیکھیں یہ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، جی، آپ کس طرح سے، ہماری جنریشن جو تھی اس وقت اس کا مقابلہ تھا قوانین سے، کیونکہ حکومت کی طرف سے امتیازی قوانین اور پالیسیز آ رہی تھیں، تو ہمارا مقابلہ اس لیول پہ تھا۔ یہ جو ہیں یہ بالکل گراس روٹ سے شروع ہو رہی ہے، گھر کے اندر جو ان کے ساتھ جو لڑکیوں کے ساتھ قدغنیں لگائی جاتی ہیں، ان کو روکا جاتا ہے، وہ اس سے ریزسٹ کر رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ میرے خیال سے اگر آپ کو معاشرہ بدلنا ہے تو وہیں سے ریزسٹنس شروع ہونی چاہیے، تو میں تو ان کو بالکل سپورٹ کرتی ہوں۔ اور دوسری یہ کہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ اپنے زندگی کے ایکسپیرینس کے حوالے سے، کم عمر ہیں، اس کم عمری میں جو ان کو ایکسپیرینس ہوا ہے وہ اس کو سامنے لا رہے ہیں۔ سامنے لانے کے طریقے ان کے اپنے ہیں۔ آج کل کے ماحول میں، آج کل کے زمانے میں زور سے یہ بات کرنی پڑتی، ورنہ کوئی سنتا ہی نہیں۔ جگہ جو ہے وہ پچھلی نسلوں نے، 2 نسلوں نے وہ ہموار کی ہے نا، جس پہ یہ بلکہ بچیاں میری یہاں بیٹی تو تک یہی کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے جگہ بنا دی، ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ ہوم اکنامکس پڑھیں یا ہم
یا ہم صرف ٹیچر بنے یا ہم صرف ڈاکٹر بنے، ہمیں 10 اور چیزیں کرنے کے موقع ہیں، واقع موجود ہے اور واقع موجود ہیں، اور وہ پھر اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر کے جو ٹیلنٹ ہے وہ اجاگر بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی آزادی میں کے سفر میں 76 برس گزار لیے ہیں، اور کہ ہم سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، سماجی طور پہ جو ہماری کنٹمپریری دنیا ہے، ہم عصر دنیا ہے، اس سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں بھی جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں وہ قابل رشک نہیں ہیں، انویبل نہیں ہیں۔ آپ کیا فرماتی ہیں کہ آدھی آبادی کو پیداواری معیشت سے، فیصلہ ساز سیاست سے الگ رکھ کے ہم جمہوریت کا اور معاشی ترقی کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو میرے خیال سے خواتین آدھی آبادی کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کو آپ مواقع ہی نہیں دے رہے ہیں، ان کو مقام ہی نہیں دے رہے ہیں، ان کو ملک کی ترقی ان کے بغیر ناممکن ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ حصے دار ہیں لیکن ان کا حصہ جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، جی، اس کو ایکنالج ہی نہیں کرتے۔ اب اگر عورتیں گاؤں میں سب عورتیں کہہ دیں ہم 2 دن کام ہی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ ہم ان کی جو ایک کنٹریبیوشن ہے اس کو پوری طرح سے تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو ہمیں وہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ جو اگر ہمارے انڈیکیٹرز خراب ہیں تو اس میں عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ کی سرکار اور آپ کے جو بجٹس ہیں، جو انٹرونشنز ہیں اور پالیسیز ہیں، ان کا قصور ہے۔ آپ کا جو نظام ہے وہ بہت پرانا فرسودہ ہو گیا ہے، آپ کو آج کل کے زمانے کے حساب سے اس پیس پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ہر قدم پہ رکاوٹیں ہیں، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر لڑکیاں ہماری 40% ایسی ہیں لڑکیاں جو کہ جنہوں نے نہ وہ اسکول میں ہیں، نہ وہ کام پہ ہیں، نہ وہ کچھ اور کر رہی ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ نہیں چاہتی، اس لیے کہ آپ کا معاشرہ، آپ کی حکومتیں ان کی ضرورت کے تحت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپرچونٹیز نہیں دے رہے۔ اگر ہمیں ملک کو ایک خوشحال ملک بنانا ہے تو ہمیں سب لوگوں کی جو کم از کم منیمل ضروریات ہیں وہ تو پوری کریں، وہ ہم نہیں کر رہے ہیں نا۔ اب اگر لڑکیاں اسکول میں 40% لڑکیاں جو کہ اسکول گوئنگ ہیں وہ نہیں اگر کام، یعنی ایڈولسنٹ لڑکیاں، وہ نہ پڑھائی میں ہیں، نہ وہ ٹریننگ میں ہیں، نہ وہ کسی امپلائمنٹ میں ہیں، تو آپ کتنے لوگوں کو اپنے معاشرے کی ترقی سے باہر رکھ رہے ہیں۔ محترمہ خاور ممتاز، آپ نے بہت رہنمائی فرمائی، انفارمڈ اوپینین کے ساتھ، ایبسلیوٹلی آنرڈ۔ میرا بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے آ کے بات کرنے کی۔ ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں آج ہم گفتگو کر رہے تھے انسانی حقوق کی رہنما، استاد، مصنفہ محترمہ خاور ممتاز سے۔ پروگرام صد رنگ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی، پھر ملیں گے۔ آداب۔